Gunfire, explosions, men with guns now ruling the Sudanese capital. These are the sounds and sights of civil war. سڑکوں پر گھومتے گن مینس اور گلیوں میں پھیلی موت جیسا سناٹا. یہ مناظر کسی بھیانک خواب کی طرح لگتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تصاویر سچائی بیان کر رہی ہیں. سوڈان کی صورتحال اب بھی کچھ ایسی ہی ہے، جہاں دو آرمی جنرل ایس اے ایف کے رہنما البرہان اور آر ایس ایف کے رہنما محمد حمدان داگلو، جو کہ ہیمیٹی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، آپس میں لڑائی میں الجھ گئے ہیں. یہ آج سوڈان کی صورتحال ہے. ایک لمبے عرصے تک بشیر کی ڈکٹیٹرشپ نے سوڈان کو پسا رکھا تھا. جب آر ایس ایف اور ایس اے ایف کے رہنما آزادی دلانے کے لیے متحد ہوئے تو سوڈان کی آبادی کے بیچ میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں. ان دونوں فوجی رہنماؤں نے سوڈانی عوام کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج سوڈان کی آبادی خوشیاں منانے کے بجائے خون کے آنسو رو رہی ہے. Fighting broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Hundreds have died, thousands have been evacuated, millions remain caught in the conflict. Gunfire, explosions, men with guns now ruling the Sudanese capital. These are the sounds and sights of civil war. The power has been out. That was something, it's like, I don't even know what it is. سوڈان میں لڑائی اپریل کے مڈ میں شروع ہوئی. دونوں آرمی لیڈرز آپس میں لڑ کر پورے سوڈان کو آگ لگانے پر تیار ہیں. کیمپس میں رہنے والے لوگ اور عورتوں پر سیکشل اسولٹ، یہ ہیں آج کے سوڈان کے حالات. آر ایس ایف اور ایس اے ایف کے رہنما جنہوں نے سوڈان سے ڈکٹیٹرشپ ختم کی تھی، وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے؟ اس جنگ نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ سوڈان بین الاقوامی کاروبار اور کروڈ آئل کی فراہمی میں بہت اہم ہے. سوڈان کی اصل کہانی کیا ہے اور سوڈان ایک بار پھر خانہ جنگی سے کیوں ہل رہا ہے؟ سوڈان افریقہ کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں نیچرل ریسورسز وافر مقدار میں ہیں، لیکن سوڈان کبھی بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. جاری خانہ جنگیاں ہمیشہ سوڈان کے لیے ایک مسئلہ رہی ہیں. پہلی سوڈانیز سول وار 1955 میں شروع ہوئی. اسے انیانیا ریبیلین بھی کہا گیا. یہ 17 سال تک جاری رہی. یہ سول وار سوڈان کی آزادی سے 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جس میں شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان کے لوگ اپنی آٹونومی اور طاقت کی نمائندگی کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ 1955 تک برٹش اور ایجپشن حکومت نے سوڈان اپنی کالونی بنا لیا تھا. دو حکومتوں کی موجودگی کی وجہ سے سوڈان کے دونوں علاقے کبھی متحد نہیں ہو سکے، اور ایسی صورتحال میں جب برٹش اور ایجپشن حکومت نے سوڈان کو آزاد کرنے کا کہا تو اس ملک میں اپنی بالادستی کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس خانہ جنگی کے دوران سوڈان کو آزادی ملی، جس سے سوڈان میں خانہ جنگی کی لہر مزید تیز ہو گئی. دونوں علاقوں کے جنگجو سوڈان میں اپنی نمائندگی پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس سے ماحول مزید خراب ہوا، اور یہ خانہ جنگی 17 سال تک جاری رہی، جس میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. 1972 میں جب سوڈان اور جنوبی سوڈان کے درمیان خانہ جنگی ختم ہوئی تو لاکھوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے تھے. اس طرح نہ صرف سوڈان میں حالات خراب تھے، بلکہ ان کی ترقی کی تمام راہیں بھی بند ہو گئیں. لیکن جیسے ہی ملک میں حالات بہتر ہوئے، ٹھیک 10 سال بعد سوڈان ایک بار پھر جنگ کے بیچ میں تھا. اگرچہ پہلی سول وار ایک پیس ایگریمنٹ کے تحت ختم ہوئی، لیکن اچھے معنوں میں سوڈان میں کبھی امن آیا ہی نہیں. فوجی سربراہ جعفر نمیری نے بغاوت کے ذریعے سوڈان کے صدر بن گئے، اور انہوں نے جنوبی سوڈان میں، جو کہ ایک کرسچن کمیونٹی کا علاقہ تھا، شریعت لا نافذ کرنا شروع کر دیا. اس سے سوڈان پیپلز لبریشن آرمی، جو 1983 میں جنوبی سوڈان میں قائم ہوئی تھی، نے بغاوت کر دی. اس کے علاوہ جنوبی سوڈان کے لوگوں نے اپنی نیچرل ریسورسز، خاص طور پر سونا، چاندی اور تیل کے ذخائر پر مرکزی حکومت کے غیر متوازن رویے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا. جنوبی سوڈان نے ہمیشہ ثقافت اور مذہب کے لیے اپنے وسائل کو محفوظ رکھا. بدقسمتی سے جنوبی سوڈانی عوام نے ایک بار پھر اپنی آزادی کے لیے مرکزی سوڈان حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. جیسے ہی لوگوں نے بشیر کے خلاف آواز اٹھائی، آر ایس ایف اور سوڈانی فوج نے مل کر بشیر کو کرسی سے اتارا اور جیل میں ڈال دیا. اب سوڈانی عوام نے سکھ کا سانس لیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ بشیر کا کرسی سے ہٹنا اس سے بھی بڑی مصیبت لانے والا ہے. اب بشیر اگرچہ اپنی 30 سالہ ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے بعد جیل چلے گئے، لیکن ملک کی کمان اب آر ایس ایف اور سوڈان آرمڈ فورسز کے اتحاد تک پہنچ گئی. پھر آر ایس ایف کے رہنما کی مدد سے البرہان نے خود کو صدر قرار دیا، اور ہیمیٹی نے نائب صدر کے طور پر براہ راست سوڈان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اب برہان نے امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش کی، تاکہ سوڈان میں غیر ملکی ممالک سے امداد، فوجی مدد اور ترقیاتی اقدامات آ سکیں. عرب ممالک کے ساتھ تو ٹھیک تھا، لیکن مضبوط تعلقات بنانا بھی مشکل تھا. سوڈانی حکومت کے لیے ایک جمہوری راستہ بنانا، اس مقصد کے لیے 2019 میں انہوں نے عبوری خود مختاری کونسل قائم کی، جسے ایک وفاقی حکومت کے طور پر پیش کیا گیا. اس حکمرانی نے یہ ظاہر کیا کہ سوڈان کی حکومت سول، سیاسی رہنما اور فوجی رہنما
رہنماؤں کے اتحاد سے چل رہی ہے، اور برہان نے خود کو اس پارٹی کا چیئرمین اور ہیمیٹی کو وائس چیئرمین قرار دیا تاکہ ان دونوں کو خود کو سوڈان کا رہنما کہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی دوران برہان نے امریکہ، اسرائیل اور گلف کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، لیکن پھر انہیں محسوس ہوا کہ ان کی قبولیت غیر ملکی رہنماؤں نے کر لی ہے، لہٰذا ٹی ایس سی میں کسی سویلین پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ٹی ایس سی کے فوجی رہنماؤں نے سویلین رہنماؤں کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار اکتوبر 2021 میں ٹی ایس سی نے سویلین سیاسی رہنماؤں کو راستہ دکھا دیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ٹی ایس سی تشکیل دی گئی تھی تو یہ صرف ایک شرط تھی کہ یہ وفاقی حکومت کا نظام صرف 3 سال اور 3 ماہ تک چلے گا، جس میں فوجی رہنما 21 ماہ تک ملک کی قیادت کریں گے، اور پھر 18 ماہ کے سویلین سیاسی پارٹی کے رہنما ٹی ایس سی کے سربراہ ہوں گے، جس کے بعد ملک میں الیکشن کے ذریعے رہنما کا انتخاب ہوگا اور ڈیموکریسی برقرار رکھی جائے گی۔ لیکن فوجی رہنما سوڈان کے تخت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے فوجی ٹی ایس سی کی مدد پوری ہونے سے 1 ماہ پہلے سویلین رہنماؤں کو معزول کر دیا۔ اس دوران بہت سے لیڈرز اور سماج پر اثر انداز ہونے والے تمام شخصیات کو قید کر لیا گیا، اور اب برہان اور ہیمیٹی مل کر سرکار چلانے لگے۔ اس کے بعد برہان نے بشیر کے آفیشلز اور سیاسی ممبران کو دوبارہ نوکری دینا شروع کر دیا، جس میں بنیادی طور پر عرب مسلم لوگ تھے جو کبھی بشیر کے وفادار تھے اور خود کو اشرافیہ سمجھتے تھے۔ وہ ہیمیٹی کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ دراصل ہیمیٹی سوڈان کی ایک چھوٹی اور پسماندہ جگہ دارفور سے آئے تھے، جسے بشیر کے ساتھی ہمیشہ نیچی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیمیٹی کو اب برہان پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے بعد میں خود کو سوڈانی کمیونٹی کا نمائندہ قرار دیا اور سوڈان میں کئی جگہوں پر پولیٹیکل کمپیننگ شروع کر دی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان پاور کانفلکٹ شروع ہو گئی۔ اسی دوران جب ہیمیٹی اور برہان تھوڑی عوامی اور سیاسی حمایت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تب برہان نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ سوڈانی حکومت سول لیڈرز کے حوالے کر دیں گے، اس شرط پر کہ آر ایس ایف کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور آر ایس ایف کے رہنماؤں کو ایس اے ایف میں ضم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی جمہوری حکومتی طاقت ایس اے ایف کے ساتھ شیئر کی جائے، جس کی قیادت برہان خود کریں گے۔ اس پورے تجویز میں برہان نے ہیمیٹی کو ایک طرف کر دیا۔ پھر کیا بچا؟ ہیمیٹی اس بات پر راضی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ایس اے ایف اور آر ایس ایف میں بہت خون ریزی ہوئی، اور آج سوڈان ان دونوں فوجیوں کی دہشت کے نیچے جل رہا ہے۔ ان دونوں لیڈرز نے لوگوں کو خواب جیسے خواب دکھائے، لیکن سوڈان میں کبھی انہوں نے ڈیموکریسی کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان دونوں جرنیلوں نے مل کر ملک پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور پھر سوڈان میں موت کا خوفناک منظر شروع ہو گیا۔ جہاں بھی دیکھو مظاہرین کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایجپشن گورنمنٹ برہان کی مدد کے لیے فوجی اور فائٹر جیٹ بھیج رہی ہے۔ اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کریں تو انہوں نے ایک سفارتی موقف اختیار کیا ہے۔ وہ یمن میں برہان اور ہیمیٹی کو امداد بھیج رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کا مفاد پورا ہو سکے، چاہے کوئی بھی جیتے یا ہارے۔ دراصل امریکہ اور سعودی عربیہ سوڈان میں امن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ روس پہلے ہی ہیمیٹی کی حمایت کر رہا ہے۔ اس طرح سوڈان کے تنازع میں امریکہ کا آنا یقینی تھا۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ سوڈان میں روس کی حمایت یافتہ حکومت بنے جو روسی اتحادیوں اور کاروبار کو مضبوط کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے سوڈان امن معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کام کیا، لیکن یہاں سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ سوڈان جہاں واقع ہے وہاں سفید اور بلیو نیل ندیاں آپس میں مل کر مرکزی دریائے نیل بناتی ہیں، اور یہاں دریائے نیل کا 60% سے زیادہ پانی نیل بیسن میں جمع ہوتا ہے، جو لیبیا، ایتھوپیا، مصر اور سوڈان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح سوڈان میں تنازعات کی وجہ سے یہ تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہر سویز بھی ریڈ سی سے جڑی ہوئی ہے، جو ایشین، افریقن اور یورپین مارکیٹ کو سمندری راستے سے جوڑتی ہے۔ اس صورت میں اگر چائنا یا رشیا کا اثر سوڈان پر ہوتا ہے تو امریکہ اور دیگر سرمایہ دار ممالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سوڈان اگرچہ بشیر کی حکمرانی سے آزاد ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں جو آگ بشیر نے لگائی تھی وہ برقرار رہی۔ ہیمیٹی اور البرہان نے سوڈان اور سوڈانی عوام کو دھوکہ دیا، اور آج سوڈان میں ایسی آگ لگا دی ہے کہ جس نے سوڈان کی زندگی کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ سوڈان کے معصوم لوگ سوڈان میں امن چاہتے تھے اور وہاں اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل کا خواب دیکھتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ مایوس ہوئے۔ 2018 کے آخر میں جب تمام سوڈانی سڑکوں پر ایک ساتھ اتر آئے تو وہ گئے اور عمر البشیر کی آمریت سے نجات حاصل کی۔ اس صورتحال میں سوڈان کے 2 آرمی لیڈرز نے مل کر بشیر کو تخت سے ہٹایا، لیکن سوڈان کو تب بھی آزادی نہیں ملی۔ ان دونوں جرنیلوں نے تقریباً 4 سال تک سوڈان کو لڑایا اور وہ سوڈان کو تباہ کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ آج سوڈان کا دارالحکومت دھول اور ریت سے ڈھکا ہوا ہے، ہر طرف خوف، دہشت اور خاموشی ہے۔ سوڈانی
عوام کو آج بھی برسوں کی محنت اور خون کے بدلے میں اداسی اور موت ملی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے، سمجھنے یا سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیے، نالج اور ایکسپلوریشن کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔